الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا
إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دوڑے وہ دونوں دروازے کی طرف، اور پھٹ گیا قمیض یوسف علیہ السلام کا من دبرن، پیچھے سے، الف یا سیدہا، اور پایا انہوں نے اپنے سردار کو، اپنے مالک کو، لد الباب، دروازے کے پاس۔ قالت، کہا اس عورت نے، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہے، من اراد بأہلک سوءا، اس آدمی کا جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک مار ماری جائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ یوسف، آیت نمبر 25۔ ہر قسم دی تعریف اللہ جل شانہ وعز اسمہ وجل برہان دی ہو دی ذات واسطے، اللہ دی نہایت مختصر حمد و ثنا دے بعد جمی درود و سلام آخر الزمان پیغمبر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ اللہ اپنی تعریف کرن دی توفیق فرمائے، اللہ اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے درود و سلام پیش کرن دی توفیق فرمائے اور قبول فرمائے۔ ممبر، مصلی بہت ذمہ داری ہے، یہ اتنے کھڑے ہو کے بات کرنا اتنی آسان بات نہیں، اگر کھڑے ہون والا اس بات نو سمجھے۔ ذرا اپنی مرضی کیتی نہیں، اتاب چایا نہیں، اس اتاب کولوں اللہ مینوں اور سب نو محفوظ فرمائے، دنیا وچ معافی بھی عطا کرے اور او صراط مستقیم تے چلن دی توفیق بھی فرمائے جڑا سدھا اللہ دی طرف پہنچتا ہے۔ گزشتہ جمعہ اس محل دے اندر جدے دروازے اس بی بی زلیخا نے بند کر لے، کنڈے لگائے، تالے لگائے، اچھی طرح دروازے مکفل کیتے، چیک کر لے، اور پھر معمولی آدمی نہیں، اللہ دے پیغمبر یوسف نو برائی وال بلایا۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام دی حفاظت فرمائی۔ اللہ اپنے بندیاں دی حفاظت کردا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو پہلا بھی کردا سی، یوسف علیہ السلام تو بعد بھی کیتی ہے، قیامت تک اللہ اپنے قانون دے اتے پکا ہے۔ نہ کسے نال زیادتی کردا ہے، نہ کسے نال زیادتی ہوندی برداشت کردا ہے۔
اگر کدی اللہ دی طرفوں آزمائش آ جائے پھر او دے وچ ایڈی جلدی او دی روک تھام نہیں کرتا کہ جدوں ویکھدا ہے کہ میرا بندہ کمال تک پہنچ گیا ہے پھر یہو جی مدد کردا ہے کہ جگ دے اندر قیامت تک ایک مثال بن جاندی ہے۔ جس ویلے وہ سارا جو کچھ تساں گزشتہ جمعہ سنے ہیں، یوسف علیہ السلام نے اس دی ایک بات بھی تسلیم نہیں کی تھی۔ اللہ دی ذات نے اعلان کر دیتا جبریل پہنچ، انہو من عبادنا المخلصین، یوسف ساڈے مخلص بندیاں وچوں میں، شیطان نو ہٹا دے، دفع دور کر دے دے کولوں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جیویں مسیح علیہ السلام دی ڈھیر بعد مدد کیتی ہے روح القدس دے نال، اس تو پیشتر کتے پہلا یوسف علیہ السلام دی بھی روح القدس دے نال مدد فرمائی۔ اللہ بیان فرماندے نے کہ یوسف علیہ السلام اس سارے حالات نو ویکھ گئے، بھانپ گئے، سمجھ گئے، علل اعلان برائی دی طرف بلایا گیا، برائی تو بچن واسطے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ جس ویلے بی بی اندر لے کے گئی ہے تے اللہ کہندے نے غلقت الابواب، اس نے بہت دروازے، باب دی جمع ابواب ہیں، بابن بابان ابواب، کئی دروازے بند کیتے نے اس نے، جنہوں مفسرین کرام نے کم از کم 7 دروازے ذکر کیتا ہے، مگر یوسف علیہ السلام ایک دروازے وال دوڑے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، کسے دوسرے دروازے وال نہیں گئے، تے حقیقت بھی ایکو ہے، مدد دا دروازہ بھی ایکو ہی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اس دروازے تے ہی اپنی امت نو سجدے پا دیتا ہے، جو لینا جے ایتھوں ہی ملے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جے بس اے دے اتے پکے روے ہو، لا الہ الا اللہ۔ اے دروازہ دسیا کہنے، پوری دنیا چھڑا کے ایتھے لیاندہ کہنے، پتھر وجے نے برداشت کیتے نے، سر زخمی ہو گیا ہے برداشت کیتا ہے، جتیاں خون سر مبارک تو خون واقع جڑ گئیاں نے پیران دے نال، برداشت فرمایا ہے، غشیاں بے ہوشیاں آئیاں نے پرواہ نہیں کیتی، جو بھی تکلیف آئی ہے، مگر امت نو جتھے سجدہ پا دیتا ہے نا کہ ایتھے روے ہو۔ خوش قسمت لوگ ایدے تو بٹکے نہیں، بٹکن والیاں نے کئی راہ تیار کر لینا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ ایکو ہی ہے، دسن والے کون نے؟ محمد الرسول اللہ، اینک کلمہ اینک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دے اتے جیڑا جم جائے گا، پکا ہو جائے گا، ایمان محفوظ کر کے دنیا تو لے جائے گا، یہی بندہ متقی ہے، یہی پرہیزگار ہے۔ روزیاں دے مسئلے دے اندر لا اللہ کم تتقون دے اتے صحابہ نے بحث کی تھی،
امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میرے نزدیک متقی پرہیزگار او بندہ ہے، جنگل ہے، پٹھے کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے، بیریاں دے بچ تو ہم ویکھے ہوں گے، پٹھے کنڈیاں والے سیدھے والے، رستہ بھی کوئی نہیں، جنگل بھی بہت بڑا ہے، جیڑا کپڑیاں نو کنج کے بچا کے سجیوں کھبیوں ویکھ کے اے دے وچوں لنگ جاندہ وہ متقی تے پرہیزگار تے کامیاب بنتا ہے۔ حقیقت بھی یہ ہوئی اس دنیا دے اندر اینیاں پٹھ کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی کسے پاسے بلا رہا ہے، کوئی کسے پاسے بلا رہا ہے۔ مسلماناں دیاں مقابر تو درکنار، ہندو لوکاں دیاں مقابراں ہوتے، عیسائیاں دیاں مقابراں ہوتے مسلمان جا رہے ہیں۔ اگر تباہ برداشت فرمائے تو صرف ایک بات، سیالکوٹ دے ضلع دے اندر پورن بھگت دا کھو مسلمان دا کھو ہے، پورن بھگت تے مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بچے نہیں ہوندے تے پورن بھگت دے کھو تے دومیں جی غسل کرنا سے جاندے ہیں تاکہ بچے ہو جانا۔ پورن بھگت بچے دیندہ ہے کہ وہ دیندہ ہے؟ عقیدہ ہی درست نہیں ہویا تو کلمہ پڑھن دا کی فائدہ پہنچے گا اس بندے نو؟ کلمے دی مخالفت اگر مسلمان ہی کرنی ہے تو دوجے لوگ تھوڑے نے، سوچ سمجھ کے اس دنیا دے وچوں گزرنا اور لنگنا اے تقوی ہے، اے پرہیزگاری ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس بی بی نے بہت زیادہ دروازے بند کر کے اپنی دعوت پیش کی تھی۔ آسمان تو آواز آ رہی ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف علیہ السلام کئی دروازے وال نسے نے، دوجہ دروازہ جچدہ ہی کوئی نہیں، ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ مدد واسطے کسی دوسرے دروازے تے جایا جائے اللہ دا دروازہ چھڑ کے۔ کلمہ صدقے دل نال پڑھیے پھر دوسرا دروازہ دسدا ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک دن عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے رب نو پہچانے ہیں کہ ارادے ہی پورے نہیں ہوندے، گھروں کوئی ارادہ لے کے نکلنے ہاں رستے وچوں کسی اور پاسے چلو، وہ ارادے پتہ ہی نہیں لگتا کدھر جانا سی کی کرنا سی، کسی اور پاسے کسی اور کام واسطے ٹر جانے ہیں۔ اے ارادیاں دی تبدیلی کون کر دیے ذات بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب ہے جڑا پوری کائنات دا رب ہے۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے ترکت اللات والعزى جميعا فلیفعل ذلك کل البصیر، میں لات نو چھڑ دیتا ہے، والعزى نو چھڑ دیتا ہے، جمیعاً اللہ دے سوا جننے غیر بنے بیٹھے نے یا بنائے گئے نے سب نو چھڑ دیتا ہے۔ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ كُلَّ الْبَصِيرُ، ہر عقل مند انسان نو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کدی نصیحت ہے حضرت عمر فاروق دی طرف کہ ایسا ہی کرنا چاہیے ہر ذی عقل انسان نو، جدے مغز میں عقل موجود ہے اور عقل کو کم لیندہ ہے انہوں اس طرح ہی کرنا چاہیے کہیں دینے جو میں کیتا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں،
دروازے دی طرف بی بی مگر دوڑ رہی ہے، نالے سوچ دی ہے کہ اینا زبردست میں بندوبست کیتا ہے، آج اینا مکفل دروازے میں یوسف جا کدھر سکتا ہے، کوئی رستہ ہی نہیں کہے پاسے نکلن دا۔ دوڑ کے اللہ دی ذات نے اتنی مدد فرمائی کہ دروازہ آیا ہے، تالا کھل کے زمین تے ڈگ پیا، دروازہ آپ پہ کھل گیا۔ اللہ دے سامنے کیڑی سے ہٹ سکتی؟ اگوں اگلا بھی انہیں بند کیتا سی، او دا بھی یہ ہوئی حال، جنہیں بند کیتے سن سارے ہی اللہ دی ذات نے کھولے نے۔ یوسف علیہ السلام ویکھتے نے تالے کھلتے جاندے نے، دروازے تالے تھلے ڈگتے جاندے نے، دروازے کھلتے جاندے نے۔ جس ویلے آخری دروازہ کھولیا ہے اللہ دی ذات نے لنگے نے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازہ کھلا کہ عزیز مصر کھڑا۔ یوسف علیہ السلام واسطے بھی پریشانی ہوئی، اس عورت واسطے بھی پریشانی ہوئی، عزیز مصر واسطے بھی پریشانی ہوئی۔ کیا کیے؟ پریشانی دے عالم میں پوچھتا ہے مہاجرہ کیے؟ بی بی جدوں دوڑ دیا پچھوں پھڑیا ہے، قدت قمیصہ من دبر، پچھلے پاسوں قمیض پھٹ گئی۔ بی بی بڑی جلدی اگے بدھی اس واسطے کہ سارا کچھ یوسف علیہ السلام دے پروگرام میں نہیں سی، یہ سارا کچھ اس بی بی دے پروگرام میں سی، جو کچھ بھی ایسا کہندی ہے۔ اللہ فرمانے قالت ما جزاء من اہلک من سوء، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ میرے سرتاج، میرے عزیز، پہلا جلدی نہ لے تے دس اس آدمی دی سزا کی ہے جیڑا تیرے گھر وچ رہ کے، تیرے گھر وچوں کھا کے، تیرے گھر وچوں پہن کے، تیرے گھر وچوں پی کے تیری بیوی نال ارادہ برا کر لے۔ توبہ، اللہ معاف فرما، توبہ میرے اللہ، آپ ہی کر کے سارا کچھ آپ ہی مکر گئی، بس دروازے تو باہر نکلن دی دیر ہے، اندر ارادے کچھ نے، باہر آپ ہی مکر گئی چھتی نال، اندر کچھ تے باہر کچھ، مگر ساڈے اللہ نو اس بات دا علم ہے کہ اندر کی ہے اور باہر کی ہے۔ قال ہی راودتنی، جس ویلے اس نے بات پیش کیتی ہے، کتب تفاسیر دے اندر بات موجود ہے کہ اللہ نے کیا یوسف پوری کہانی نہ کریے دے سامنے، بس تیرے واسطے انی بات ہی بڑی ہے۔ قال ہی راودتنی، انی بات کہی کہ انہیں ہی منو پھسلان دی کوشش کی تھی ہے، بس جو کچھ بھی ہویا ہے کوئی بات نہیں کی تھی یوسف علیہ السلام نے، ہے یا راودتنی، بس انہیں میں نے پھسلایا ہے۔ ان نفسی، پوری کوشش کی تھی ہے اس نے میرے نال پھسلان دی، منو انہیں نال نتیجہ کوئی نہیں نکلدا کہ کامیابی ہوئی ہے نہیں ہوئی، بس انہیں پوری کوشش کی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے اس سے جگہ دے اتے انہاں دے کھڑیاں
فیصلہ بیان فرمایا، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دیتی اہل ہائے اہلہو نہیں، اہلہو ہندہ تے نسبت یوسف علیہ السلام یا عزیز مصر وال جاندی، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بی بی زلیخا دا کو پچھوں آیا سی، وہ جڑے آئے سن انہاں وچوں ہی کسی نے نہیں بات کہی۔ اے ویکھ لے عزیز، جے قمیض اگوں پھٹیا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، جے قمیض اگوں پھٹیا ہے، ایک اصول، اگر قمیض اگوں پھٹیا ہے زلیخا جھوٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیض پچھلے پاسوں پھٹیا ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر یوسف سچے نے تو یہ جھوٹی ہے۔ اے گواہی دین والا کتب تفاسیر دے اندر موجود ہے کہ ایک چھوٹا جہا 40 دن دا بچہ سی، پچھوں آئی ہوئی اس زلیخا دی ایک بی بی دے گود وچ۔ کئیاں لوکاں انکار کیتا اس بات دا کہ اے ہو ہی نہیں سکتا، بچے کی گواہی دینی ہے۔ ایسا کہنے والے ایسے لوگ بھی موجود نے جنہاں نے حضرت دے بعد ایک نو نبی منیا ہے، او دے پلے کچھ نہیں سی، اس واسطے انہاں کہا رسول اللہ دے معجزات دا بھی انکار کرو۔ پھر کسے سٹیج دے ہوتے ہیں نے اے کیا ہے کہ 3000 میرے معجزے نے، سینکڑے نبی اگر آ جان تو انہاں سینکڑے نبیاں دی صداقت نو وہ صداقت پیش کر سکتے ہیں، معجزے میرے صداقت اور کہے دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ معجزہ اس نبی دا او دے ہی واسطے ہوندہ ہے۔ حضرت صالح دا معجزہ صالح علیہ السلام واسطے اونٹنی ہے، موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سپ بننا سوٹے دا موسیٰ علیہ السلام واسطے ہے۔ جس نبی نو جیڑا معجزہ ملدا او دی صداقت واسطے ہوندا ہے، اے نہیں ہوندا کہ نبی دی صداقت کسی اور دی کرنی ہے تے معجزہ او تے نازل ہون ڈیا تے سچ جڑی ہور کہے پاسے سچ ظاہر ہون ڈیا۔ بات دی ترتیب ہی غلط ہے۔ اچھا جی، اندر نہیں وہ وڈا سی، صحیح بخاری دے وچوں ایک حوالہ پیش کرنا ہے، اللہ دے پیارے محبوب دا با حوالہ با سند فرمان۔ بنی اسرائیل نے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے ایک طریقہ اپنے کولوں کڈیا۔ اللہ دی ذات نے قرآن مجید وچ اس طریقے دا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے آپ ایک طریقہ کڈیا ہے، کادے واسطے کڈیا ہے؟ تاکہ اسی اللہ دے اور قریب ہو جائے۔ وہ ایسی رہبانیت کر لئی، اپنا پنڈ چھڈ کے، گھر چھڈ کے، اپنے قریبی چھڈ کے، دوست چھڈ کے جنگل میں جا کے ایک چھوٹا جہا کٹھیا بنا لیا ہے، مکان بنا لیا ہے، او دے وچ رہ کے اپنے اللہ دی یاد کرنی ہے۔ اے طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے دا تذکرہ بھی فرمایا، جی میں اللہ نے اے بات کہی اور اللہ نے فرمایا اے دے اتے کامیاب نہیں ہو سکے، آپ پہ چھڑ دیتوں نے، بنی اسرائیل نے آپ ہی چھڑ دیتی ہے بات۔ ایک اونا دے اندر ولی سی جدا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جریج فرمایا۔ حضرت جریج ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے وچ رہ کے اپنے اللہ دی یاد کردہ ہے، لا تعلق ہی ہے باقی لوگ کتھے واسدے نے کی کردے نے کی رہندے نے انہاں دی مرضی ہے، مگر اے بندہ ولی اللہ ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب دی پیاری زبان نے مور لاتی ہے کہ بندہ ولی ہے۔ قریبی شہر دے اندر بغیر کسی شادی دے بغیر نکاح دے ایک نوجوان لڑکی دے گھر بیٹا پیدا ہو۔ میری بات نہیں، اللہ دے پیارے محبوب دی بات، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ لوگوں نے انہوں پوچھا کہ بی بی یہ بچہ کدھر ہے، تیرا نکاح ہے نہیں؟ کہنے لگی او حجرے والا نا فلانا تو دا بچہ ہے۔ نیکاں دی بات برے لوکاں دے وچ ایسی آ جائے کہ جو حال ہوندا ہے داڑھی والا بندہ تھانے لے جاؤ، چار چفیروں لوگ بھجن گے دوڑن گے، وہ انہیں کی کیتا ہے، یہ تھانے لے گیا، تھانے دار آیا سی، یہ ہویا سی وہ ہویا سی، وہ انہیں کچھ کیتا ہی ہونا، کوئی گل ہی ہونی ہے۔ وہ مفروضہ بھی بہت بڑی بات بن جاندہ ہے۔ جس ویلے یہ بات چلی پنڈے ایک جمگٹا انسانہ دا ہو کے حجرے سے چلے گئے، کسی نے پوچھا معاملہ کی ہے، اس ولی اللہ نو حجرے وچوں کٹ کے مار شروع ہو گئی، حجرہ ٹھا دتا گیا۔ اللہ دا دوست بات پوچھتا ہے مینوں کیوں مار دیو، میرا قصور کی ہے؟ کیا قصور بھی تینوں دسنے اے ہو جائے کم کر کے اجے قصور پوچھنے کی ہے؟ کچھ لوکاں نے وچوں کیا یارو بڑا مار لیا جے، حجرہ بھی ٹھا دیتا جے، وہ دی اینی گل ہی مان لو کہ یارا اینی گل دس تیرے چ قصور کی ہے۔ پوچھیا انہوں، عورت نیڑے آئی، انہیں گواہی دیتی کہ اے جڑا بچہ میری گودی وچے اے دا ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے حسب الارشاد اس ولی نے 2 رکعتاں پڑھیاں وضو کر کے، لڑکے دی ناف دے اتے شہادت دی انگلی رکھی، پوچھیا بچیا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ دے حکم نال دس۔ بہت بڑی کرامت ہے اس بندے دی، جنہوں اللہ دے رسول ولی کہن کرامت کیوں نہ ہوئے؟ اللہ نے بچے نو بلایا، زبان دیتی، جوان انسان دی طرح بول کے انہیں آکھیا فلاں ایالی دا میں بیٹا ہوں، اے ولی اللہ دا نہیں، فلاں ایالی میرا باپ ہے۔ اے چھوٹا بچہ ہے، دلیل مضبوط ہے، جدا انکار نہیں کیتا جا سکتا، اے دا انکار اللہ دے پیارے محبوب دا انکار ہے۔ جس ویلے پیارے محبوب کو تحقیق کی گئی کہ اللہ دا ولی اینی پریشانی آئی ہے اس بندے نو، حضرت فرمایا ہاں اے بھی ایک گل سی، جس بات دی وجہ تو انہوں یہ پریشانی ویکھنی پئی ہے وہ بات ایسی، ماں کولوں اے اللہ دا ولی حجرے میں چلا گیا، ماں پریشان ہے، ملاقات کیتیاں دیر ہو گئی ہے، بیٹے دا چہرہ نظر نہیں آ رہا، ماں پریشان ہے۔ آخر ایک دن
بیٹے دی محبت پریشان ہو کے اے ماواں جنہ دیاں زندہ نے ذرا غور کر کے بات سنیے گا. ماں دا دل مجبور ہے کہ بیٹے دا چہرہ ویکھے. گھر چھڈ کے اس حجرے دی کھڑکی میں جا کے بہ گئی. بیٹا نماز نماز پڑھ رہا ہے. ماں اس بات دی انتظار تھے کہ میرا بیٹا سلام پھیرے گا، بیٹے نال گفتگو کراں گی، اپنے وچھوڑے دا تذکرہ اپنے بیٹے نال کراں گی، اپنا دل ٹھنڈا کراں گی. مگر بیٹے دی نماز نہیں ختم ہوئی. سلام پھیریا اٹھ کے پھر نہیں چلی، اور سلام پھیریا اٹھ کے پھر نہیں چلی، نماز ہی نہیں ختم ہوئی. چلی گئی، پھر کدی آئی، پھر اس طرح ہی ہویا. تیسری دفعہ پھر آئی، پھر اس طرح ہی ہویا. ماں اس کھڑکی چوں اٹھ کے کھلوتی ہے، آندھی ہے میرا پترا میں اور تے کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کو دعا کراں گی جنہ چر کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لیں اللہ تینوں فوت نہ کرے. ماں دی بد دعا کو نہ بچو جنہ چر تو میرے پترا کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لیں. یہ نہیں کہا جنہ چر تو بدکاری نہ کر لیں. اللہ دے رسول نے فرمایا انہیں او دا منہ ویکھ لیا شرط پوری ہو گئی. اے وجہ سی کہ اس بندے اتے اینی زبردست آزمائش آئی ہے اور بچے نے گواہی دیتی کہ میرا پتر فلاں عیالی ہے. آسیہ فرعون دی بیوی جس دن ایمان لے آئی ہے، فرعون نے ایک غلام ایک نوکرانی رکھی سی جہدے 2 پتر سن. وہ بھی اسی دن ہی ایمان لے آئی سی. فرعون دی ایک بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں، دوسری بیٹی بھی نہیں، فقط ایک بیوی، ایک کوئی بیٹی. فرعون دی اس بیمار بیٹی دے سر وچ کنگھی پھیر رہی. علامہ بغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل لکھے ہے، علامہ خازن نے تفسیر خازن لکھے ہے، کئی تفسیراں والے نے تذکرہ فرمایا ہے. جس ویلے اس بی بی نے فرعون دی بیٹی دے سر وچ کنگھی انج کھچی ہے اڑدی ہی تے کنگھی جھٹکے نال زمین تے ڈگ پئی تے لفظ اس بی بی دے سن تأس من کفر باللہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جیڑا اللہ دا انکار کردا ہے. تأس من کفر باللہ، ذرا توجہ دے فرماؤ. ایک بی بی ہے، فرعون دی غلام ہے، جھٹکا وجہ ہے، کنگھی ہاتھے سنبھالی نہیں گئی، تھلے ڈگ پئی ہے تے لفظ اے نے تأس من کفر باللہ رب اللہ، ہلاک ہو جائے، تباہ تے برباد ہو جائے وہ بندہ جیڑا اللہ دے نال انکار کرے، کفر کرے. فرعون دی بیٹی نے بڑی جلدی نال پیچھے نو منہ کر کے کیا میرے باپ دا تذکرہ کیتا ہی؟ پنجابی ہے نا، کہنے ہیں اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی. او دا تعلق آسمانہ تے عرشاں دے اتے پہنچیا ہے تے اے کہندی ہے میرے باپ دا تذکرہ کیتا ہی کہ جیڑا میرے باپ دا انکار کرے وہ ہلاک تے تباہ ہو جائے. انہوں نے کہا تیرا باپ کی شاہ ہے؟ میں موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے کہ او دا رب. اچھا، ہن انہیں اپنے باپ دے سامنے بات پیش کی تھی کہ باپ
کام خراب ہو گیا ہے۔ اچھا کی ہویا؟ وہ نری ماں ہی نہیں سی ساڈی انکار کر دی تیرا، اے جڑی ساڈی غلام ہے اے بھی تیری منکر ہے۔ انہیں بلا کے فرعون نے کیا میں ایک گل سنی ہے کس حد تک صحیح ہے، عورت ہے کوئی لہت و لال نہیں، ایمان مضبوط ہے دل دے اندر۔ کہنے لگے بادشاہ گل اے ہوئی ہے، حقیقت اے ہوئی ہے، تم برداشت کر یا نہ کر تیری مرضی، مگر اس بات دے حقیقت ہون وچ کوئی شک نہیں ہو، میں موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئی ہیں، رب او ہوئی ہے اور کوئی نہیں۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد دے مطابق کڑا چولہے دے اتے رکھ کے تیل نال بھر کے اگ تیز کر کے جدو تیز ابلن لگا تیل، ایک بچہ چک کے تے او دا آگے چھوڑ دیتا، اس بی بی دے سامنے کہ ہن انکار کرے گی۔ اس بی بی نے جس ویلے اپنا تعلق اپنے اللہ نال ویکھیا، انہیں کیا ایک بچہ میرے تے سنکڑے بھی بچے ہوندے تے میں اپنے اللہ تو قربان کر چھڑ دی۔ ایمان انہوں دے جیڑا ایمان کل قیامت دے دن انسان واسطے نفع بخشائے گا وہ اے ایمان ہے۔ ایک بچہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات میں ایک تذکرہ کر دیا ہویا، دوسرا بچہ جڑا ہے انہیں کیا اماں پرواہ نہ کریں، معراج دی رات اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس ویلے میں جنت وچ قدم رکھیا ہے تے بڑی عجیب جئی خوشبو آئی جہو جی باقی جنتاں چ نہیں سی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں پوچھا جبرائیل یہ کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے تفصیل بیان کی تھی کہ فرعون دے لا الہ الا اللہ کہنے دی وجہ تو وہ دے بچے نو جدوں آگے سٹیا گیا ہے تیل وہی تے انہیں کہا ہے ماں پرواہ نہ کر آ جاتے، بچہ بولے ہے تے اے ہو جی خوشبو جنت وچ کوئی نہیں سی۔ یہ بھی بات مصدقہ ہے۔ تیسری بات، یمن دا بادشاہ اس نے ایک جادوگر رکھیا سی، وہ جادوگر کو پوچھ کے حکومت چلا رہا سی اپنی۔ ایک دن جادوگر آیا وہ دے کول چل کے کہنے لگا بادشاہ میں بڑھا ہو گیا تے مینوں اپنی اگوں ہن موت نظر آندی ہے پئی، اس طرح کر کوئی ذہین جہا بچہ لب کے دے جنوں میں جادو سکھا جاواں۔ قرآن نے جادو نو کفر کیا ہے، جادو کفر ہے، جادو اسلام نہیں۔ 10 نمازاں ایک بندہ پڑھدا ہے 5 دے نال نفلی 5 جادوگر تے اللہ کہندے نے چٹا کافر ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، پہلا سپارہ سورہ بقرہ۔ سلیمان علیہ السلام تے کفر نہیں کیتا، جادوگراں نے کفر کیتا ہے، کافراں نے کفر کیتا ہے، لوکاں نو جادو سکھاندے سن، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا۔ بچہ جاندا ہے، بچے نو جاندیاں جاندیاں ایک اللہ والے نال واہ پہ گیا، بچے نے سمجھیا کہ او بابے دا دین جڑا ہو تے میں کافی حد تک سکھ بھی لیا ہے،
تے اے جڑے بزرگ راہ وچ بیٹھے نے کدی انہاں دا بھی پتہ کراں میرا لوکاں دے کہن دے اوتے تھوڑا جہا ادھر چلا گیا تھوڑا جہا ادھر چلا گیا اس طرح ادھروں ناگا ہون لگ پیا ادھر حاضری ہون لگ پئی ادھر اللہ دا دین ہے ادھر جادوگر شیطان دا پروگرام ہے آخر ایک دن رستے دے اندر گلی دے وچ یا سڑک دے اتے بہت بڑا اژدہا جنی سڑک دی جگہ ادھر ہے جنی ادھر ہے وچ پیا ہے تو انہیں ساری کج لئیے ادھروں لے کے تو ادھر تک ساری جگہ مال لئیے نہ ادھروں آن والے واسطے کوئی رستہ ہے نہ ادھروں جان والے واسطے کوئی رستہ او ہن بابے نو سدو جی کسی نے ویکھیا کہ او بابے دا پتر آ رہا ہے یعنی شاگرد بابے دا بابے نو بلان دی بجائے آپ ہی آ گیا شاگردوں دا اینو کہو شاگرد نے ایک روڑا چھوٹا جا پڑیا چوک کے یہ کیا کہ اللہ جے بابے دا علم صحیح ہے مذہب صحیح ہے تے پھر او دے نا لے کے تے میں ایس اژدہا نو مارنا ہے دور کر دے اللہ جن مسافر رکے نے سارے ٹر جاؤ آپ اپنے کما کر انہوں کوئی اثر ہی نہیں ہویا اچھا دوسرا روڑا پکڑیا تے اللہ جے رستے میں جڑا جوان ہے جڑا دین دی تعلیم دیندا ہے اگر اے دا مذہب سچا ہے تے اللہ اے دے رب دے نال میں اے مارنا وا جو ہی وہ چھوٹا جا روڑا وہ تک پہنچیا ہے وہ سڑک غائب ہو گیا کدھروں آیا سی کدھر چلا گیا ہے کوئی علم نہیں وہ دا معاملہ تمام ہو گیا مگر ادھر تبلیغ ہو گئی بادشاہ نے سب لوگوں اتاب لے آندا جیڑا بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نظر آندا ہے یمن شہر دا واقعہ ہے انہوں پھڑدا ہے مروا دیندا ہے آخر سمجھ آئی کہ یہ ساری مصیبت جڑی پائی ہے اس بچے نے پائی بچے نو بلایا سمجھایا انہوں نے کہا بادشاہ جو تیرا دل کردہ کر تو جان تے میرے جسم چوں کٹ سکنا ایمان نہیں کٹ سکتا ایمان ہے نا میرے دل چ مضبوط ہو چکا ہے اس دن تو لے کے میں تو اپنی آنکھاں دے سامنے آزما کے دیکھ لیا اجے بھی تیری بات تسلیم کرنا ایک ہو ہی نہیں سکتا اس نے اس بچے نو مروان دی پوری کوشش کی مگر نہ مریا آخر کھالیاں کڈیاں خندق کھودی او دے وچ اگ جلائی اللہ کہندے نے چار چفیرے حکومت دے لوگ کرسیاں ڈا کے بیٹھے ایک پاسے بادشاہ دا بوتے ہر کسی نو حکم دیتا جاندا ہے کہ اس بت نو سجدہ کر آزاد نہیں کریں گا ایک کھالی وچ اگ جڑی بڑھ رہی ہے اے جدے لمبے آسمان دا گلاں کردے نے پھر اے دے وچ پھر تیرا گھر اے دے وچ اللہ کہندے نے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ انہاں لوگاں دی بات ہے جڑے کھالی کٹ کے اگ بال کے چار چفیرے کرسیاں ڈا کے بیٹھے سن سادی مرحوم نے لکھیا ہے ایک بی بی آئی بادشاہ نے خود حکم دیتا او بڑھیے سیدہ انہاں لوگاں دی زبان اس طرح غریباں لوگاں نال
برے انداز نال ایہو جہا برا نام لے کے سجدہ کرے دے سامنے. انہیں آخیا بادشاہ سلامت، جن نے پیدا کیتا ہے نا میری پیشانی او دے سامنے سجدہ ریز ہو سکتی ہے، تیرے سامنے نہیں. انہیں آخیا میں بادشاہ ہاں، اس واسطے میرے سامنے سجدہ ریز ہو. انہیں آخیا بادشاہ تیری بات میری سمجھ وچ نہیں آتی. بادشاہ نے کہا یہ بچہ پھڑ کے کچھڑ تو چھاتی نالوں اُزا کے آگے چھوڑ دیو. سپاہیاں نے ایسا ہی کیتا، بچہ لا کے آگے چھوڑ دیتا. تے ماں نے بچے نے بول کے بات کہی کہ میری اماں نار نہیں، یہ تو گلزار ہے، اے اگ جڑی ہے اگ نہیں رہی، اینو سجدہ نہ کری، آگے جانا قبول کر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ انہاں کٹھیاں ہو کے یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو آگے سٹیا. اللہ دی ذات نے جبریل نو بھی نہیں بھیجیا، اتھوں اگ نو مخاطب کر کے کیا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اگ ابراہیم تیرے کول مہمان آ رہے میرا، اینو کمی کچھ نہ. اگ ٹھنڈی ہو، سارا کچھ اگ ہوئے، کوئی موذی جانور ہوئے، دشمن تو دشمن کوئی شے ہوئے، ہر شاید اتے میرے تے تواڈے اللہ دا، میرا تے تواڈا معبود برحق تے اکو ہی ہے جنہوں اللہ ماننے ہیں. اوہی رب ہے، اوہی جبار ہے، اوہی قہار ہے، اوہی ارحم الراحمین ہے، اوہی رحیم ہے، اوہی رحمان ہے. کدی بندہ اس بات اتے اپنے عقیدے نو پکا کر کے پھر لفظ پڑھے تے منہ چ اس طرح ہوندا ہے جویں شہد پی گیا. بیٹے نے کچھڑوں لا کے سٹیا، چھوٹا جہا بچہ ہے، اماں سجدہ نہ کری اینوں، یہ کچھ بھی نہیں ہو. اے جڑی آگے نے بالی ہے ذرا ویتے آگے وے تو باغ بہاراں بنیاں نے. اٹھ کے کرسی تو کہندا ہے اے آگ معلوم ہوندا تیرا جوبن لٹیا گیا ہے، تیری جوانی نہیں رہی، تیرے میں جلان دی قوت ختم ہو گئی ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ اللہ دی ذات نے اگ نو بھی بولن دی توفیق فرمائی. اگ نے کہا ظالم میرا جوبن ویکھنا ہی تے ذرا آ نہ وچ، ذرا آپ آ کے ویکھ کہ میرے وچ جلان دی جوانی قوت ہے کہ نہیں. میرے اللہ نے منع کر دیتا ہے اس بچے نو نہ جلاواں، کہ کون جلا سکتا ہے؟ کس طرح جی میں اسماعیل دے حلق تے چھری رکھی ہے تو اللہ نے منع کر، چھری ہے میرے پیغمبر نو پھیر دیا رہن دے، اے اپنے ایمان نو اپنے اللہ دے سامنے پیش کر دے رہن، تو کام نہیں کرنا، کٹنا نہیں. تو چھری کٹ سکتی سی؟ نہ چھری کٹ سکتی سی، نہ اگ اپنا کام کر سکتی سی. ہر بات حوالے نال پیش کی تھی، اللہ قبول فرمائے. اگر اے بات بھی مشکل ہے تے اللہ قرآن دے اندر سورہ مریم ہے سولے پارج کہتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. مریم صدیقہ نے چھوٹے جنے بچے عیسیٰ مسیح نو گودی نہ لایا تے اپنی قوم دے کول آ گئے. مصیبت پہ گئی پوری قوم وچ. ایک ہی ہویا مریم
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا باپ برا سی نہ تیری ماں بدکار سی، سیدھا سادہ ترجمہ، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تے بڑا نیک آدمی سی، چنگا ہے، بہت اچھا، برا نہیں سی، تے نہ تیری ماں ہی بدکار سی، تمہیں کی کیتا ہے؟ مریم صدیقہ نے اللہ دے حکم دے مطابق کیا، فاشارت الیہ، یہ تو کوئی پوچھ لو، جنوں میں گودی وچ اٹھایا ہے اینوں ہی پوچھ لو کہ تو کس طرح مریم کو آئے ہیں تے کس طرح مریم نے جایا ہے۔ ہن قرآن مجید وچ اونا لوکاں دی گواہی، اے مریم تو ایڈی وڈی جوان، تیرے منہ وچ زبان، تینوں بولن دی عقل تے جاچ، تو دس دی نہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹے جائے گودی وچ بچے نال اسی کیویں گفتگو کریے؟ قرآن دے چھوٹے بچے نال جڑا تیری گودی چے، تو تے گفتگو کردی نہیں۔ انہوں دی بات ختم ہوئی ہے، ادھروں مسیح علیہ السلام دی زبان کہہ رہی ہے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ جے، نہ اللہ نہ اللہ دا کون؟ انی عبداللہ، نہ اللہ دا بیٹا، کیاں؟ اللہ دا بندہ۔ کیسا بندہ؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی ہے، گویا صاحب کتاب نبی ہاں۔ اے صرف شاہد من اہلہا، جس ویلے باہر نکلے ساری دوڑ رہے ہیں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ عزیز نے ویکھا ہے کہ معاملہ ہے، اگے یوسف پریشان ہے تو دوڑن دیا ہے، پیچھے زلیخا پریشان تو دوڑن رہی ہے، یہ معاملہ کی ہے؟ فوراً اس نے کیس بھی کیتا ہے تو آپ فیصلہ بھی دے دیتا ہے، کیس کرنے والی بھی آپ، دعویٰ کرنے والی بھی آپ، وہ دی گواہی دین والی بھی آپ، وہ دے فیصلہ دین والی بھی آپ۔ یہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آئندہ جمعے اللہ دی توفیق نال یہ چیزاں ساریاں عرض کراں گا کہ یہ دعویٰ کس طرح، گواہ کس طرح، فیصلہ کس طرح، یہ بعد معاملہ جڑا سی اللہ دی ذات نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ میرا مقصد یوسف علیہ السلام دا ذکر کرنا بھی ہے، اور اس واقعہ دے نال او دی تفصیل دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پیش کرنا بھی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، توفیق فرمائے اللہ تعالیٰ دی ذات، عمل دی بھی اور بیان دی بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چند رکے نے کچھ وچ اعلان ہے کسی وچ دعا دی درخواست ہے کسی وچ ایک مسئلہ بھی پوچھا گیا ہے اے 1 اپریل بروز اتوار بعد از نماز مغرب درس قرآن ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو ہوگا خواتین کے لیے پردہ کا انتظام ہوگا بمقام رہائش گاہ مولوی محمد اشرف انصاری حفظہ اللہ بٹالہ کالونی گکھڑ سٹی ضلع گجرانوالا پاکستان حافظ اسد محمود وغیرہ دوستان دے اتنے نام نے جگہ دس دیتی ہے مغرب دی نماز دے فوری بعد ہوئے کرے گا خود دریافت فرما لینا اے رکا ہے کہ جدے وچ 500 دا نوٹ ہے درخواست کرائی گئی ہے کہ باہر جان والا جوان جا رہا ہے دعا کرو آسانی نال جائے حلال کمائی کرن دی اللہ انہوں توفیق فرمائے یہ دے متعلق بھی یہ دے علاوہ ہور بھی جنہیں اس امنگ دے نال جا رہے ہیں کہ اللہ حلال کمائی دی توفیق فرمائے اللہ صاحب دی مدد فرمائے ایک میرا ہی درس ہے اتوار بعد نماز مغرب ٹینگراں والی بتاریخ 1 اپریل یعنی اے جڑا اتوار آ رہا ہے اس اتوار نو ٹینگراں والی نویں مسجد بنائی ہے اللہ دا شکر ہے وہ بھی درس ہوئے گا مغرب دی نماز دے بعد ایک رکا ہے جدے وچ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب وہ پہلیاں ہوتے سلام موجود ہے یہ ہوتے بھی موجود ہے
چلو میرے واسطے نیک دعا کرنے والوں دے حق اللہ میریاں بھی نیک دعاواں قبول فرمائے۔ مولانا صاحب کیا داڑھی کا خط کروانا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت کریں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جائز اور کچھ کہتے ہیں ناجائز۔ واقعی اس طرح کہندے ہیں لوگ۔ داڑھی دے متعلق جنیاں احادیث موجود نے، سب تو زیادہ اہم صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، اور او دے الفاظ او دے مرکزی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس الشوارب و افاء اللحا، لباں کٹ دیو قطر دیو، افاء اللحا داڑھی نو افاء کرو چھٹ دیو۔ افاء عربی دا لفظ ہے، لغت اٹھا کے ویکھو، افاء دے معنی اے ہیٹلا جبڑا ہے، لغت لے کے جدوں طبیعت چاہے ویکھو، جدا دل کرے ویکھو۔ افاء اللحا اے ہیٹلا جبڑا دنداں دا، یہی لفظ صحیح بخاری تو تانوں ملن گے۔ گویا حضرت عبداللہ بن عمر جڑے ایدے مرکزی راوی نے، وہ ایک مٹھ تو پھاڑ کے تھلیوں اپنی داڑھی کٹ چھڑتے سن، اور ایسے حدیث دے کے صحیح بخاری چ موجود ہے۔ گویا عبداللہ بن عمر افاء اللحا سمجھ دے سن، جس ویلے ایتھوں داڑھی مٹھ پوری ہو گئی ہے تو افاء دے اتے عمل ہو گیا۔ افاء اللحا فرمایا ہے، لحا اینو کہندے نے، اور اسی لغت وچوں آپ پڑھ لے ہو کہ اینہ دا نام خدود ہے، جویں اسی رخسار آنے ہیں، پنجابی وچ گلاں آنے ہیں۔ رخسار رکھن دا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے بھی نہیں دیتا۔ اس تو ود میں اور ثبوت کی پیش کر سکنا کہ رسول پاک نے جو حکم دیتا ہوتے عمل کیتا جائے۔ رخساراں دے متعلق حضرت نے کیا ہی نہیں کہ رخساراں دے وال جڑے نے داڑھی نال ملا کے رکھو، کدے نہیں لبے گا۔ اگر کسی دوست نو شک ہوئے اس بات دے اندر، خود کوشش کرے تاکہ اپنی تسلی آپ کر سکے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ امید کرنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ پریشان حال مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ تیرے عقائد پریشان لوگوں کو صراط مستقیم بتا، اللہ تیرے صراط مستقیم کے اللہ اور مزید پختہ کر، اللہ بیماروں سے کامل و عاجز نصیب کر، اللہ سب لوگوں کو حلال کمائی اخلاص اور او دے وچ رغبت اور او دے نال اپنا گزارا کرنے کی توفیق کر، اللہ بیماروں سے کامل و عاجز نصیب کر، اللہ پاکستان کما حق ہو پاکستان میں، اللہ پاک بڈھے ہو گئے ہو بچیاں کو لے کے یہ دے اندر دعاواں کرتے رہیے، اللہ تو اپنا دین جاری وساری فرما، اللہ ساڈی دعا قبول فرمائے گا، اللہ ساڈیاں امنگاں جبھی مسلمانوں دیا پوریاں فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ
وذريته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا رب